الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جہاں کہیں ہو گے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم ہوگے مضبوط برجوں میں، اور اگر نہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کچھ برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھتے نہیں لگتے، بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے۔ جو تمہیں کوئی بلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس سے ہے، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ وہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، پھر جب باہر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ وہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ وہ کہہ چکے اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف آتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے پہنچاتے رسول کی طرف اور اپنے حاکموں کی طرف تو جو لوگ ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے ہیں اس کو جان لیتے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ آپ مکلف نہیں مگر آپ اپنی جان کے اور مومنوں کو آمادہ کریں، قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ کا زور، اور اللہ کی جنگ سخت ترین ہے اور اس کی سزا سب سے سخت ہے۔ جو کوئی نیک بات میں سفارش کرے اور اس کے لیے اس سے ایسا ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات ہے اس کا بوجھ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دے سلام کرے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کون زیادہ سچا ہے بات میں اللہ سے؟ سوچ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے انہیں اندھا کر دیا اس کے سبب جو انہوں نے کیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راہ پر لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ کیا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم برابر ہو جاؤ، پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم جہاں کہیں انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور
ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار، مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدے ہیں، یا تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں پھر تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر ستانے کی کوئی راہ نہیں رکھی۔ اب تم اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی فتنہ فساد کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اس میں پلٹ جاتے ہیں، پس اگر تم سے روکنا راہ کشی نہ کریں، دورہ نہ ڈالیں تمہاری طرف پیغام صلح اور نہ روکیں اپنی طرف، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلی سند دی، اور نہیں کسی مسلمان کے شیان کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے غلطی سے تو وہ در ایک غلام آزاد کرے اور خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کر دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور اگر ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کر دے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے، سو جو نہ پائے میسر ہو تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اس کی یہ لعنت اور اس کے لیے اللہ بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، پھر اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، تم اسی طرح تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔